اچھا، دونوں سیکشن جو ہے نا وہ فائل ہینڈلنگ والی اس میں ہی تھے، اور چونکہ فائل ہینڈلنگ جو ہے وہ آپ کے ایگزام کا پارٹ ہے، تو اس لیے آپ سمجھیں کہ اس کو ایگزام کا تو جی وائی بھی پارٹ ہے، لیکن وہ اسیس ہو جائے گا لیب ایگزام میں، اور میجورٹی باقی جو ہیں وہ ہم جو باقی چیزیں ہیں وہ فائل ہینڈلنگ ہے، جنیرکس ہیں، ایکسیپشن ہینڈلنگ ہے، اس کے علاوہ جتنے ٹاپکس ہیں وہ تھیوری اور یعنی کہ تھیوری کے پیپر میں زیادہ اس کا پارٹ ہوگا. تو آپ نے کوشش کرنی ہے کہ جو یعنی کہ تھیوری کا پیپر ہے اس کے اوپر زیادہ فوکس رہیے گا. 50 مارکس کا ہوتا ہے، ایکولنٹ ٹو آپ کی ساری اسیسمنٹ، کوئز، اسائنمنٹس اور باقی چیزیں. کوئزز میں نے میرے خیال دو شاید چیک کر لی ہیں، تیسرا ایک پڑا ہوا ہے وہ میں آج چیک کر رہا ہوں. ابھی میں نے ایک سیکشن کا کیا تھا سافٹ ویئر انجینئرنگ کا، یعنی کہ جو ایس سی سیکشن سی ہے، تو اس کے مارکس اپلوڈ کر دیے ہیں میں نے. باقی یہ ہے کہ کوئی ایشو کسی کا ہو تو وہ منڈے، ٹیوزڈے، وینسڈے اس کو ڈسکس کر سکتے ہیں. ڈیٹ شیٹ بھی آ سر گئی. جی جی. لیب ایگزام میں صرف جی وائی ہوگا اور فائل ہینڈلنگ ہوگی، پھر باقی جنیرکس بھی ہوگی. نہیں نہیں، جو جاوا ایف ایکس ہے نا، اگر آپ اس کا منیمم جیسے میں سپوز کریں آپ کو اسکرین شیئر کرتا ہوں. یہ دیکھیے گا، یہ اسکرین ہے میری. اب اس کو دیکھیں نا، تو اس میں جب بھی کوئی آپ بیسک کوئی ایڈوانس کوڈ لکھتے ہیں تو اس میں جنیرکس لازمی یوز ہوتے ہیں. اس کی ایگزامپل دیکھ لیں آپ. جب بھی آپ کوئی لیمڈا ایکسپریشن وغیرہ یوز کر رہے ہوتے ہیں تب آپ اس کے فنکشنل انٹرفیس یوز کر رہے ہوتے ہیں. اسی طرح سے اگر آپ یہاں پہ کوئی ٹائپ پیرامیٹر پاس کر رہے ہیں تو مے بی ڈائریکٹلی انڈائریکٹلی اس میں یہ پوچھا جا سکتا ہے کہ جی آپ فلاں کلاس ہے اس کو یوز کر لیں. لیکن ایکسپلیسٹلی اگر میں کہوں کہ جی ہم اس کے لیے ایکسپلیسٹلی اگر میں یہ کہوں کہ جی ہم جنیرک کے کوشچن اس میں ہوں گے تو ہو سکتے ہیں، لیکن زیادہ فوکس جو ہے یہ جی وائی کے اوپر ہے. اور چونکہ سی ایس والوں کا منڈے کو فرسٹ لاٹ میں پیپر ہے، تو آپ لوگوں نے اپنا لیپ ٹاپ اور باقی چیزیں جو ہیں وہ کنفیگر کر کے وہ خود صحیح لے لیں، کیونکہ وہ ایگزام ہے. میکسیمم 1.5 گھنٹے کا ٹائم ہوگا آپ کے پاس کرنے کے لیے. کوئی یعنی کہ کوئی میں سینیریو دے دوں گا آپ کو اور آپ نے وہ 1.5 گھنٹے میں اس کو امپلیمنٹ کر کے دے دیں. تو کوئی بھی مسٹیک ہوتی ہے یا کوئی آپ سے ایگزیکیوٹ نہیں ہوتا کوڈ تو وہ زیادہ ایک بیڈ امپیکٹ اس کا. کوشش کریں گے یہ کلاسز چل رہی ہیں تو اس کو ذرا کیئرفلی کو دیکھیں. باقی کوئی ایک نا ٹاپک ہمارا چھوٹا سا رہ گیا تھا، سیریلائزیشن والا. آل دو میں نے سافٹ ویئر انجینئرنگ والوں کو کل کروایا تھا، تو میں تھوڑا سا دوبارہ وہی ریوائز کروا دیتا ہوں. اور ہم ایسا کریں گے کہ پھر اگر آپ کے کویشچن ہیں تو جو سی ایس والے کے اسٹوڈنٹ موجود ہیں اس ٹائم. یس اچھا سر. اچھا. تو میرے خیال میں آپ کو بھی میں نے سیریلائزیشن کروا دیا تھا نا، اگر آپ یاد ہو یا نہیں کروایا تھا. یعنی کہ فائل ہینڈلنگ اسٹارٹ کروائی تھی آپ کو. اسٹارٹ کریں گے. اوکے چلیں. اور باقی سافٹ ویئر انجینئرنگ والے آپ لوگوں کے کیا اسٹیٹس ہے؟ آپ کو تو تھوڑا سا میں نے ڈیٹیل میں کروایا تھا. اسٹل کہتے ہیں تو میں ریوائز کروا دوں. ہاں جی چلیں. آپ چونکہ وہ بچے سر جو اوور ہیں. ویو کرتے ہوئے کبھی ہاں جی. ایک بار اوور ویو کر لیتے ہیں اگر آپ اسٹارٹ کروا رہے ہیں. اوکے اوکے اوکے. اچھا، اس طرح سے ہے کہ کوئی ایک نا کلاس کریٹ کر لیتے ہیں. سپوز کریے میں نے ایک اسٹوڈنٹ کلاس کریٹ کر رہا ہوں، اسٹوڈنٹ کلاس. تو اسی کے اراؤنڈ نا ہمارا وہ جو فائل ہینڈلنگ والا پارٹ ہے وہ اسی کے اراؤنڈ چلے گا. اس کے اندر 3 ایٹریبیوٹ لے لیتے ہیں. ایک نیم ہے، ایک جو ہے وہ ایڈریس ہے. ٹھیک ہے. اس کا کنسٹرکٹر، ٹھیک ہے، سیٹرز گیٹرز. تو آپ کے پاس جو ایڈیٹر ہیں تو اس میں یہ آپشن ہوتی ہے تو آپ اس کو یوز کر سکتے ہیں. آپ اس میں ٹو اسٹرنگ بھی ایڈ کر دیں، اس کو کسٹمائز کر دیں. تو یہ ہمارے پاس نا ایک کلاس کریٹ ہو گئی ہے جو ہم فائل ہینڈلنگ کے لیے یوز کرتے ہیں. تو اگر میں اسٹارٹ کروں تو ایک یوٹیلٹی بنا لیتے ہیں یا ایک ڈیمو کلاس کریٹ کر لیتے ہیں فائل ہینڈلنگ. بالکل بیسک سے بتا رہا ہوں، آپ نے اس کو ذہن میں رکھتے جانا ہے. تو امید ہے آپ کو دوبارہ اس کو تیاری کرنے کی ضرورت نہیں. سب سے پہلے کلاس انوالو ہوتی ہے جس کو ہم کہتے ہیں فائل. یہ جاوا کا آئی او پیکج ہے، اس کے اندر لگی ہوتی ہے.
جب ہم نیو فائل کہہ رہے ہوتے ہیں مطلب ہم اس کا اسٹرکچر یوز کر رہے ہیں. تو فائل جس بھی طرح کا آپ نے ڈیٹا کریٹ کرنا ہے تو آپ وہ اس کو نام دیں. سپوز کریں میں نے ٹی ایکس نام. اب یہ والی جو کلاسز ہیں یہ اس پیکیج کے اندر میں یہ کلاس فائل کی پراپرٹیز کو ہولڈ کرتی ہے. لائک فائل کریٹ کرنی ہے, ڈیلیٹ کرنی ہے, ڈائریکٹری بنانی ہے, ٹو اسٹریم کیا فائل ہے, نہیں ہے, ایگزیکیوٹ ہو سکتی ہے, ریڈ کر سکتے ہیں, یعنی ریڈ اونلی تو نہیں ہے, رائٹ کر سکتے ہیں, کسی اور نام سے کمپیئر کرنا ہے, ایگزسٹ بھی کر رہی ہے یا نہیں کر رہی. تو یہ ساری اس کی فائل کلاس کے اندر فنکشن میں. ٹھیک ہے, تو پہلا کام ہم یہ کرتے ہیں کہ فائل کلاس کا استعمال فار رائٹنگ ہم یوز کرتے ہیں فائل رائٹر. اب یہ جو فائل رائٹر ہے تو آپ دیکھیں اس کے ڈفرینٹ کنسٹرکٹرز آپ کو نظر آ رہے ہیں لسٹ میں. یہاں سے اگر شروع کریں فائل رائٹر, فائل دیا ہوا ہے, اسٹرنگ دیا ہوا ہے, یہ ڈفرینٹ اس کی جو آپشن ہیں وہ اویلیبل. اگر میں یہاں پہ نیو فائل رائٹر کرتا ہوں, آپ نے اس کو فائل ایز اے آرگومنٹ دینی ہے یا آپ ڈائریکٹ اسٹرنگ بھی دے سکتے ہیں. فائل کا نیم یعنی ڈبل کوٹس لگا کے دے سکتے ہیں. یہ یہاں پہ یہ ڈیسائیڈ کرتا ہے کہ یہ فائل اپینڈ موڈ میں اوپن ہونی ہے یا ری رائٹ موڈ. تو بائی ڈیفالٹ نا یہ ری رائٹ موڈ ہوتا ہے. اگر آپ کو اپینڈ موڈ میں جانا ہے تو پھر آپ اسی لائن کو کریں اور یہاں پہ ٹول لگا. کیونکہ فائل ہینڈلنگ یہ اس کو ریکوائرڈ ہوتا ہے کہ یہ آئی او آپریشن ہے, تو اس کے لیے آپ کو ایکسیپشن ہینڈلنگ کرنی پڑتی ہے. بیسٹ طریقہ یہ ہوتا ہے کہ آپ پراپرلی ایکسیپشن ہینڈل کریں. اس کو ہم چیک ایکسیپشن کہتے ہیں, یعنی ایسی ایکسیپشن جو آپ کو کمپائل ٹائم پہ لازمی طور پہ ہینڈل کریں. ایک ون اسٹریٹجی ایسا کریں. ٹھیک ہے, اس کو آپ نے ٹرائی بلاک کہا ہوا ہے, اس کو کیچ بلاک. دوسرا طریقہ یہ ہے, سپوز کریں ابھی میرا فوکس ایکسیپشن ہینڈلنگ کے اوپر نہیں ہے, تو میں یہاں پہ ایک تھروز کلاس ایڈ کرتا ہوں کہ یہ والا میتھڈ آئی او ایکسیپشن تھرو کر سکتا ہے, تو اس لیے اس کو اگنور کریں. اب یہ فائل رائٹر کا آبجیکٹ کیا کر رہا ہے, فائل کو اوپن کر رہا ہے فار رائٹنگ پرپزز, اور جو اس کا موڈ ہے وہ اپینڈ موڈ. دوسرا آبجیکٹ ہم جو بناتے ہیں وہ ہے بفرڈ رائٹر. بفرڈ رائٹر بھی ایک آبجیکٹ ہے جو رائٹنگ کے لیے یوز کیا جاتا ہے. اس کو آرگومنٹ کے طور پہ ہم فائل رائٹر کرتے ہیں. ٹھیک ہے, یہ آپ اس طرح سے بھی لکھ سکتے ہیں. اگر آپ اس کو ایک لائن میں لکھیں تو ڈائریکٹ آپ اس کو آبجیکٹ پاس کر سکتے ہیں. تو یہ ہو گیا رائٹنگ. دین آتا ہے کہ میں نے رائٹ کرنا ہے. اب رائٹ میں نے جو کرنا ہے وہ ہے بفر رائٹر کا فنکشن ہے رائٹ. سپوز کریں جی میں اس کو رائٹ کرنا چاہ رہا ہوں, میں کہتا ہوں یہ اسٹوڈنٹ کا نیم ہے, سپوز کریں دین ہے, اس کا ای میل جو ہے وہ دین ایٹ ای میل ہے, اور ایڈریس جو ہے اس کا وہ 130 سم تھنگ اے بی سی سوسائٹی, یہ کچھ اس طرح سے آپ نے اس کو لکھ دیا. ٹھیک ہے, اب یہ ایڈریس ہو گیا. اس کے بعد ہم کیا کریں گے کہ اس بفر کو کلوز کر دیں گے. اس کا مطلب ہے کہ ایسے ہی ہے جیسے نوٹ پیڈ میں آپ نے فائل اوپن کی, ٹیکسٹ ٹائپ کیا اور آپ اس کو کلوز کر دیں. تو بفر رائٹر کے بعد آپ فائل رائٹر کو بھی کلوز کر دیں, کیونکہ یہ سارے آبجیکٹ جو ہیں وہ کلوزیبل ہیں, یعنی کہ ان کو کلوز کر دیں گے تو یہ میموری سے ریموو ہو جائے. تو یہ والا کام یہاں سے لے کر ادھر تک یہ رائٹنگ کی. ہاں, یہ جو ٹیکسٹ ہے اس کو ہم ابھی ماڈیفائی کریں. اب جب میں اس کو رن کروں گا یہی والے کوڈ کو, آلدو کی جی یو آئی کی ایپ ہے, تو لیکن میں ابھی فی الحال کے لیے اس کو کنسول پہ آپ کو بتانا چاہ رہا ہوں کہ یہ ہم رائٹ بیسک کیسے کرتے ہیں. یہی دو چیزیں آپ نے ذہن میں رکھنی ہے جو میں ابھی آپ کو بتاؤں. ایگزام پوائنٹر, یہ یہاں پہ فائل اوپن ہوئی اور اس میں ڈیٹا رائٹ ہوگی. اب چونکہ ہم جب رائٹ کر رہے ہیں تو ریکوائرمنٹ یہ بھی ہوتی ہے کہ آپ ایک نیو لائن بھی ایڈ کر دیں. بفر رائٹر کا ایک فنکشن ہے نیو لائن. تو جب نیکسٹ ٹائم میں اس کو ری رن کروں گا تو چونکہ اپینڈ موڈ ہے تو ابھی ہوگا یہ کہ وہ دو لائن جوائن کر دے گا اور پھر تیسری لائن کے لیے وہ اسپیس چھوڑ دے گا. اب اگر اس کو رن کرتے ہیں ہم, تو اب یہ دو جو لائنز ہیں یہ کمبائن ہو گئی. تو چونکہ ابھی میں اس کو ڈیلیٹ کر دیتا ہوں کیونکہ وہ ایک بیچ میں ایکسٹرا لائن آ گئی ہے. تو اب اس کو جب بھی آپ رن کریں گے تو یہ اس کو ڈیلیٹ ہوگی. اب یہ کلین ڈیٹا. تو یہ پہلا جو پارٹ ہے یہ نیم ہے,
یہاں یہاں تک جو ہے وہ کیا چیز ہے، اس کا ای میل ایڈریس ہے اور یہ ایڈریس ہے، ٹھیک ہے؟ لیکن جب آپ ڈیٹا سیو کر رہے ہوتے ہیں تو ڈیٹے کو آپ نے نا واپس پروسیس کرنا ہوتا ہے، یعنی کہ نیم ایڈریس چیزیں علیحدہ کرنی ہے۔ پھر اس میں نا سم ٹائمز ہم ڈیلیمیٹر یوز کرتے ہیں، مثال کے طور پہ میں ایک ڈیلیمیٹر لگا رہا ہوں، میرا خیال ہے کہ یہ ایک سمبل ہے، کون سا سمبل یوز کر لیں، جیسے یہ ہے، اب میں کہتا ہوں یہ سمبل جو ہے نا یہ کہیں بھی ڈیٹا میں نہیں ہے، یعنی ایڈریس وغیرہ میں نہیں ہے، اس کو میں نے ایز اے ڈیلیمیٹر یوز کر رہا ہوں۔ ڈیلیمیٹر کا مطلب کیا ہے کہ یہ دو فیلڈ کے درمیان سپریٹر سپلیٹر کا کام ہے۔ تو میں اگر اس کو ڈیلیٹ کر دوں یہاں سے دوبارہ سے فائل کو، اب اگر اس کو رن کریں گے تو یہ آپ دیکھیے گا، یہ بالکل بیسک بتا رہا ہوں، آپ اس کو کیئرفلی سنتے جائیں، اگر اس سے ریلیونٹ کوئی کوشچن ایگزام میں آتا ہے تو وہ ہوپ فلی آپ کو اس میں پرابلم۔ تو اب یہ فائل میں رائٹ ہو گیا ڈیٹا، اب یہ کچھ اس طرح رائٹ ہوا، یہ میں نے سمبل ایک کی بورڈ سے ڈھونڈا ہے، اس کی جگہ کچھ اور بھی یوز کر سکتا ہوں۔ اب میں ری رن کروں گا تو یہ دوبارہ اسی طرح سے ٹیکسٹ جو ہے وہ ایڈ کرے، ٹھیک ہے؟ اب آتے ہیں ہم اس کے ریورس پروسیس کے اوپر، اس کوڈ کو میں کامنٹ کر رہا ہوں، اب میں ریڈر پہ آ رہا ہوں، تو مجھے پہلے چاہیے فائل ریڈر، ریڈر ویو فائل ریڈر، فائل وہی ایک ہے جو گلوبل میں بنا، بفر ریڈر کیونکہ ایکسیپشن اس لیے اس نے بار نہیں کی کیونکہ یہاں پہ آلریڈی تھرو کلاس لکھا ہوا ہے، تو اس کے بعد میں نے لائن ریڈ کرنی ہے، تو بفر ریڈر ڈاٹ ریڈ لائن کا فنکشن ایک لائن ریڈ کرتا ہے اور ہمیں وہ جو لائن ہے یہ ٹیکسٹ ہے وہ ریٹرن کرتا ہے، اس کے بعد آپ ٹیکسٹ کو دیکھ سکتے ہیں اور پھر آپ بفر ریڈر کو بھی کلوز کر دیں اور فائل ریڈر کو بھی، ٹھیک ہے؟ تو اب اس طرح سے یہ والا جو ٹیکسٹ ہے یہ پہلی لائن ریڈ کر کے شو کرا۔ اب اگر اس کو دیکھیے گا یہ ٹیکسٹ ریڈ ہوگا، یعنی کہ یہ فرسٹ پارٹ بھلے اس میں اسپیسز ہوں کچھ ہوں، یہ نیم ہوگا، دوسرا پارٹ جو ہے یہ ای میل ہوگا اور تیسرا پارٹ جو ہے وہ اس میں ایڈریس ہوگا، کیونکہ ایڈریس میں بھی ایٹ سیلف اسپیسز ہوتی ہیں، نیم میں بھی اسپیسز ہوتی ہیں، اس لیے یہ چیز میں نے اس طرح سے کی۔ اب پرابلم یہ ہے کہ جب ہم ریڈ کر رہے ہوتے ہیں تو ہمیں ٹیکسٹ سپوز کریں گے آپ نے صرف ای میل ایکسٹریکٹ کرنا ہے کسی بھی آٹومیشن کے لیے، اب یہاں پہ جو اسٹرنگ ہے جو کہ ہمارے پاس ٹیکسٹ ہے اس کا ایک فنکشن ہوتا ہے اسپلٹ، اب جو اسپلٹ ہے اس کو آپ وہ ایکسپریشن دلاتے ہیں ریجکس ایکسپریشن، جیسے کہ یہ ہے، اب یہ کیا کرے گا کہ وہ جو اسٹرنگ ٹیکسٹ ہے اس کو اس سمبل کے اوپر اسپلٹ کر دے گا، کیونکہ ہم نے یہ سمبل یوز کیا تھا، سوری دوسری سائڈ والا سمبل تھا یہ، اس کو آپ نے اسپلٹ کر دیا۔ اب جب یہ فنکشن ٹیکسٹ کو اسپلٹ کرتا ہے تو ایک کریٹ ہوتی ہے، اس لسٹ کو اسٹور کرنے کے لیے جو آپ کے پاس سوٹیبل ڈیٹا ٹائپ ہے وہ ہے ایرے، ایرے چونکہ کا نیم بھی ہے تو میں اس کو لسٹ کے طور پہ لیتا ہوں، تو یہ والا کیا کام کرے گا، یہ اس ٹیکسٹ کو اسپلٹ کر کے اس کو سائن کر، اگر مجھے ای میل چیک کرنا ہو تو میں یہاں پہ 1 لکھوں گا، میں اگر اس کو رن کروں گا تو یہ 1 شو کرے گا، ٹھیک ہے؟ یہ کیونکہ اس نے ای میل دکھا دیا اور اوپر جو ٹیکسٹ جس بھی فارمیٹ میں پڑا ہوا تھا وہ اس نے شو کر دیا، تو یہ چیزیں ہمارے ریلیونٹ نہیں ہے، تو یہ اب آپ نے ایک اسٹینڈرڈ اب سپوز کریں جی میں کہتا ہوں جی اس ٹاسک کو میں کسی فنکشن میں موو کر سکتا ہوں اور یہ اسپلٹر یوز کر کے میں ڈیٹا ریڈ اور رائٹ کر سکتا ہوں، پھر آپ کے پاس یہ رائٹنگ آپ نے یہ کرنی ہے، تو اس کے لیے آپ یہ اتنا پارٹ یوز کریں گے جس کے لیے آپ کو ٹیکسٹ اور فائل نیم چاہیے، اور یہ والا جو کام ہے ریڈنگ کے لیے بھی، اب اگر چونکہ نمبر آف لائنس ہمارے پاس زیادہ ہے ٹرو ہے یہاں پہ، اگر ہم نے ساری لائن ریڈ کرنی ہے پھر کیا کرنا پڑے گا، پھر ہمیں یہ والا جو پارٹ ہے یہ والا اس کو لوپ میں ایڈ کرنا پڑے گا، ٹھیک ہے جی؟ اب لوپ میں جب ایڈ کریں گے تو اس سے مراد کیا ہوگا، اس سے مراد یہ ہوگا کہ
میں نے یہ والا ٹیکسٹ جو ریڈ لائن والا ہے یہ کسی ٹیکسٹ کو دیا، اس کو میں ارے کو اسائن کر دیتا ہوں اور پھر اس کے اوپر لوپ کرتے رہتے ہیں. تو اگر میں یہاں پہ لوپ کروں تو یہ کچھ اس طرح سے ہوگا کہ یہ والا جو کوڈ ہے یہاں سے لے کر ادھر تک، یہ جب تک سکسیزفل ایگزیکیوشن ہوتی ہے تو یہ ناٹ نل کا جو نل یا ناٹ نل ریٹرن کرتا ہے. تو میں اس کو ایمپٹی اسٹرنگ کر دیتا ہوں، اس کو میں ٹیکسٹ کو اسائن کر دیتا ہوں. ٹھیک ہے، مطلب یہ ہے کہ یہ میں اس کو لوپ میں ایڈ کرنے لگا ہوں. یہ سارے پروسیس جب آپ لوپ میں ایڈ کرتے ہیں تو یہ والا جو آرگومنٹ ہے یہ یا نل ریٹرن کرے گا یا ناٹ نل ریٹرن. تو جب تک ناٹ نل رہے، جب تک یہ ناٹ نل رہے آپ نے اس کو آئیٹریٹ کرنا. ٹھیک ہو گیا؟ اس کے ساتھ بھائی لگا کیونکہ ہمیں اس کا آئیڈیا نہیں ہے کہ اس میں کتنی دیر چلے. اب کیا کہتے ہیں ہم کہ اب ہم یہ یہاں پہ اس کو break کرتے ہیں. یہ لوپ میں جاتا ہے. تو اگر آپ اس کو رن کریں گے نا تو یہ 2 دفعہ اس کو پرنٹ کرے گا جو کہ آپ کا ایونٹ ہے، کیونکہ موجود ہی اس میں 2 لوپ ہے. رن کرتے ہیں، بالکل پہلی لائن سے دوسری لائن. سپوز کریں اگر میں اس کو انکمنٹ کر دوں یہ والا کوڈ یہاں سے ادھر تک، تو اب وہ ایک دفعہ رائٹ کرے گا تو 3rd لائن ایڈ ہو جائے گی اور پھر اگین جو ہے اس کو آپ کر سکتے ہیں، دیکھ سکتے ہیں یہ اس میں 3 آ. اچھا جو نیم ہوتا ہے نا، نیم بھی فرسٹ نیم لاسٹ نیم ہو سکتا ہے. یعنی کہ سپوز کریں جی میں لکھ دیتا ہوں محمد ہے. اب یہ فرسٹ نیم اینڈ لاسٹ نیم یہ 2 ورڈ ہے. تو اب اگر آپ یہ چاہتے ہیں کہ جی آپ نے صرف اس کا فرسٹ نیم ہی پرنٹ کرنا ہے یا دیکھنا ہے ٹیکسٹ میں سے صرف فرسٹ نیم پرنٹ کرنا ہے، تو دین پھر آپ کیا کریں گے کہ پھر جو یہ والا ہے یہ اس کو میں 0 کر دیتا ہوں کیونکہ مجھے پتا ہے کہ 0 کا نیم. ٹھیک ہے، پھر ڈاٹ ہم سپلٹ کر دیں. اب سپلٹ کر دیتے ہیں وائٹ اسپیس پہ. ٹھیک ہے، تو اب یہ والا کوڈ کیا کرے گا کہ پہلے ایک سپلٹ ہوگا جیسے وہ 3 فیلڈ علیحدہ ہوگی، پھر یہ دوسرا سپلٹ ہوگا. تو اس دوسرے سپلٹ کے بعد اب صرف وہ جو فرسٹ لیٹر ہے محمد وہ پرنٹ ہوگا. اور پہلی جو یعنی جگہ پہ میں سیو کر رہا تھا، ہاں یہ ارے ہے، تو ارے آف ارے، تو ارے کا ایڈریس پرنٹ ہو گیا. ایڈریس پرنٹ ہو گیا لسٹ آف 0. یہ ہمارے پاس ارے تھی، اس سے کیا پرنٹ ہو رہا تھا؟ اس سے نیم پرنٹ ہونا چاہیے. ہاں ٹھیک ہے. تو اب اس کو آگے سپلٹ کرنا ہے تو اس کو میں سیپریٹ سپلٹ کرتا ہوں اسٹرنگ فرسٹ نیم. تو اب یہ میرے پاس لسٹ ہے، لسٹ کا سب انڈیکس 0 ہے. ڈاٹ سپلٹ اس کا فنکشن ہے، وائٹ اسپیس میں ہم سپلٹ کر رہے ہیں. اب میں یہاں پہ یوز کر لیتا ہوں یہ مسئلہ تھا کیونکہ وہ بھی ارے ریٹرن کر رہا تھا تو میں نے پہلی ارے پرنٹ کر. تو اب اگر اس کو لکھیں گے تو یہ آپ دیکھیں کہ اب وہ اس کا فرسٹ پارٹ ہے. یعنی اگر آپ کو ڈیٹا پروسیس کرنا ہے تو آپ پھر اس کو اس طرح سے دیکھ سکتے ہیں کہ یہاں پہ اس کو یہ چونکہ نیم میں پارٹ ہی ایک تھا، یہاں پہ 2 پارٹ. اسی طرح سے اگر آپ یہ چاہ رہے ہیں کہ جی ایڈریس میں سے پہلی لائن پرنٹ ہو یا پہلا ورڈ پرنٹ ہو یا آخری ورڈ پرنٹ ہو تو وہ اس کے مطابق آپ اس کو ایڈجسٹ کر سکتے ہیں. یہ چونکہ ڈیٹا آپ سیو اسی پرپز کے لیے کر رہے ہوتے ہیں کہ اس میں اس کو ریٹریو کریں. سپوز کریں یا آپ کہتے ہیں یہ ہاؤس نمبر ہے، یہ کوئی آئی ٹی کا نمبر ہے، یہ کچھ اور انفارمیشن ہے. تو اب اگر یہ بھی آپ کو پتا ہے کہ یہ چیزیں ویریبل ہو سکتی ہیں تو آپ اس کے اندر بھی کوئی ایسا نیا ڈیلیمیٹر یوز کر سکتے ہیں. مثال کے طور پہ یہ یوز کر سکتے ہیں، یعنی آپ کو اگر پتہ نہیں ہے کہ کتنے اس میں ورڈز ہو سکتے ہیں تو آپ یہ ڈیلیمیٹر میں اس لیے یوز کر رہا ہوں کہ یہ ڈیلیمیٹر جو ہے وہ نارملی ہمارے جو انفارمیشن ہوتی ہے اس کے اندر موجود نہیں ہوتی. تو آپ اگر اس کو دیکھیں گے آپ تو اس کو جب پارس کر رہے ہوں گے تو پھر آپ اس میں اس کو سپریٹ کریں گے اس سمبل کے اوپر اور پھر دیکھ لیں گے کہ اس کے اندر پہلی انفارمیشن جیسے سپوز کریں لاسٹ انفارمیشن کنٹری کوڈ ہے تو آپ اس کو ایکسیس کریں. یہ جیسے جیسے ڈیٹا کمپلیکیٹڈ ہوتا جائے گا اس کو پروسیس کرنا مشکل ہوتا جائے گا. اس طرح سے ڈیٹا
جس طرح سے وہ کمپلیکیٹڈ ہوتا جائے گا پروسیس کرنا بھی اس کو مشکل ہوتا جائے گا، اس کو نہیں۔ تو کہیں پہ جا کے یہ سمجھنے کے لیے ٹھیک ہے روٹ لیول پہ، کہیں پہ جا کے پھر یہ والا جو طریقہ ہے اس کو آپ کو ڈسکارڈ کر کے کوئی نیا طریقہ کریٹ کرنا ہے۔ اب نیا طریقہ کیا ہے؟ سپوز کریں یہ میں نے فائل ہینڈلنگ 1 کلاس بنائی اور یہ کلاس بنا رہتا ہوں فائل ہینڈلنگ، بالکل ویسے ہی ہم اس میں یہ ایڈ کر لیتے ہیں اور وہی فائل کا آبجیکٹ اگر میں وہیں سے کاپی کروں تو یہ اس کو تو کاپی کرنے کی ضرورت نہیں ہے کیونکہ میں نے نیو فائل بنانی ہے۔ اچھا میرے پاس ڈیٹا ہے اس کی میں جو فارمیٹ ایکسٹینشن چاہیے، ٹھیک ہے جی، کچھ اور نہیں چاہیے۔ اب وہی کام کرنا ہے، یہ میں ایک آبجیکٹ بنا لیتا ہوں، آبجیکٹ میرے پاس کلاس کی اسٹوڈنٹ کلاس ہے اور اسٹوڈنٹ میں ایک آبجیکٹ بنا لیتا ہوں، اس کو میں کہتا ہوں اسٹوڈنٹ 1 اس کے اندر مجھے پتا ہے کہ اس کے 3 ڈفرینٹ جو ہیں وہ یعنی کہ سپوز کریں جی فیلڈ ہے، تو میں سپوز کریں جی میں نے ایک نام لکھ لیا رحیم، اور دوسرا ہے اس کا رحیم@gmail.com، ٹھیک ہے، اور پھر لاسٹ ون ہے ایڈریس، ٹھیک ہے، سپوز کریں میں نے لکھ دیا پنجاب پاکستان، یہ ہو گیا۔ اب یہ ایک آبجیکٹ بن گیا، تو بجائے اس کے کہ ہم اس کے ٹیکسٹ کو پارس کر کے اسٹور کرائیں، ہم اس آبجیکٹ کو اسٹور کرائیں، اس کو کہتے ہیں سیریلائزیشن۔ تو جب ہم اس ٹیکسٹ کو اسٹور کروائیں گے تو اس کا مطلب ہے کہ ہم اس کو سیریلائز کروائیں گے۔ سیریلائزیشن کے لیے جو کلاسز یوز ہوتی ہیں اس میں ایک ورڈ یوز کیا جاتا ہے اسٹریم کا، آبجیکٹ آؤٹ پٹ اسٹریم، یعنی کہ اب وہ فائل کی جو ہے نا ورڈ اسٹریم یوز ہو رہا ہے وہی فائل اس کو ہم پروسیس کر رہے ہیں، لیکن ورڈ اس میں اب یہ والا ایرر کیوں آ رہا ہے یہ میں نے بتایا تھا، دوبارہ بتاتا ہوں، کیونکہ جب بھی آئی آپریشن آپ کریں گے آپ کو ساتھ میں ایکسیپشن کو ہینڈل کرنا پڑے گا، کیونکہ یہ چیکڈ ایکسیپشن ہے تو ان ایکسیپشن کو آپ نے ہینڈل کرنا ہے۔ فی الحال کے لیے میں اس کو یہاں تھروز کلاس لکھ کے میں اس کو فی الحال سپریس کر رہا ہوں کہ جی یہ ایکسیپشن جو ہے وہ اس کو نہیں، یعنی کہ مجھے ضرورت نہیں ہے۔ اچھا وہ کہہ رہے ہیں کہ اس کو آپ نے فائل کا نام دینا ہے، اچھا یہ میں نے آبجیکٹ آؤٹ پٹ اسٹریم لکھی، پہلے ہم نے لکھنا ہے فائل آؤٹ پٹ اسٹریم، فائل آؤٹ پٹ اسٹریم دیجیے گا، یہ لسٹ میں یہ آ رہا ہے ایف آؤٹ، اس کو کر لیتے ہیں نیو، اس کو فائل دے دیں گے، اور جو نیچے ہے یہ والی لائن 14 نمبر لائن جہاں پہ ہم اس کو آؤٹ پٹ اسٹریم کا ٹھیک ہے۔ اب یہ ٹھیک، تو اب ہم یہ کرتے ہیں کہ یہ آبجیکٹ آؤٹ پٹ اسٹریم جو ہے اس کا رائٹ آبجیکٹ کا فنکشن اور اس کو جو آبجیکٹ ہے ہمارے پاس وہ اسٹوڈنٹ دونوں کو کلوز کرنا ہے، آبجیکٹ آؤٹ پٹ اسٹریم ڈاٹ کلوز اور فائل آؤٹ پٹ اسٹریم ڈاٹ کلوز، ٹھیک ہے۔ کچھ آبجیکٹس کلوزیبل ہوتے ہیں جیسے کمپیریبل، کلونیبل، اسی طرح کلوزیبل، تو یہ جو آبجیکٹس ہیں یہ کلوزیبل ہیں۔ اب اس کو اگر ہم رن کریں گے تو یہ اسی طرح سے ایک فائل، پھر اس کے بعد اس کا یعنی آبجیکٹ کریٹ کیا، آؤٹ پٹ اسٹریم، آبجیکٹ آؤٹ پٹ اسٹریم رائٹ کیا اور پھر اس کو رن کیا۔ اب دیکھیں اب یہاں پہ یہ جو ایرر ہے یہ اس کو دیکھیے گا، یہ لکھا ہوا ہے ناٹ سیریلائزیبل، ناٹ سیریلائزیبل، اس کا مطلب یہ ہے کہ جو میں آبجیکٹ رائٹ کرنے لگا ہوں وہ جس کلاس کا آبجیکٹ ہے وہ سیریلائزیبل ہے، ابھی ہمیں اس کلاس کو سیریلائزیبل بنانا ہے۔ کلاس کا نیم ہے اسٹوڈنٹ، اس کو میں کہہ دیتا ہوں جی امپلیمنٹس سیریلائزیبل، یہ کیا چیز ہے؟ یہ ایک ٹیگنگ انٹرفیس ہے، یہ بتاتا ہے کمپائلر کو کہ یہ جو کلاس جس کے اوپر یہ لکھا ہوا ہے اس کے آبجیکٹس رائٹ ہو سکتے ہیں، تو اس وجہ سے وہ جو ایکسٹرا کمیز ریکوائرڈ ہوں گی یعنی کمپائلر وہ لے گا وہ رننگ اسکرپٹ، تو اگر میں اس کو رن کروں تو اب وہ والا ایرر نہیں آئے گا کیونکہ اب وہ جو فائل ہے وہ سیریلائزیبل ہے، ٹھیک ہے۔ ساتھ میں یہ ہوا کہ یہاں پہ اگر آپ دیکھیں تو یہ آبجیکٹ رائٹ ہوگا، اب یہ جو آبجیکٹ رائٹ ہوا ہے یہ کس بھی فارمیٹ میں رائٹ ہوا ہے، اب یہ ہمیں یعنی آپ سمجھیے کہ وہ سیریلائزر اور ڈی سیریلائزر کریں، اس کو ہم کلوز کر دیتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اب ہم اس کا ریورس والا کام کرتے ہیں کہ ہم نے سیریلائزڈ آبجیکٹ کو ڈی سیریلائز کریں،
اس کے لیے فائل انپٹ اسٹریم نیو فائل انپٹ اسٹریم، اگین ہم وہی فائل اس کو دیں گے جو ابھی اوپر کلوز کی ہے، آبجیکٹ انپٹ اسٹریم نیو انپٹ اسٹریم، یہاں پہ فائل انپٹ اسٹریم آ جائے گا۔ اب ہم نے آبجیکٹ ریڈ کرنا ہے، تو جو آبجیکٹ ریڈ کرنا ہے اس کی ٹائپ یعنی کہ آبجیکٹ انپٹ اسٹریم ڈاٹ ریڈ آبجیکٹ۔ اب یہ جو ریڈ آبجیکٹ کا فنکشن ہے، یہ جو ریٹرن کرے گا وہ آبجیکٹ کی فارمیٹ میں آبجیکٹ ہوگا، یعنی کہ یہ جو ریٹرن ہوگا آبجیکٹ فائل سے وہ آبجیکٹ کی فارمیٹ میں ہوگا، اسٹوڈنٹ کی فارمیٹ میں نہیں ہوگا۔ پھر ہم کیا کرتے ہیں، پھر ہم اسٹوڈنٹ ٹائپ کا ایک آبجیکٹ بناتے ہیں، اس کو یہ والا آبجیکٹ ڈاؤن کاسٹ کر کے ہم دیں گے، ٹھیک ہے، یعنی کہ جو فائل سے آیا وہ آبجیکٹ کی فارمیٹ میں تھا، وہ اگین ہم نے ڈاؤن کاسٹ کیا، ڈاؤن کاسٹ کریں گے۔ اب سپوز کریں جی میں اس آبجیکٹ کا ٹو اسٹرنگ کال کرنا تھا، ایس آؤٹ یوز کر کے آپ یہاں ایس ٹی ڈی لکھیں گے تو وہ ٹو اسٹرنگ اس کا کال۔ ہاں یہ آپ نے میک شیور کرنا ہے کہ جو آبجیکٹ انپٹ اسٹریم ہے اس کو بھی کلوز کر دیجیے گا، اور جو فائل انپٹ اسٹریم ہے اس کو بھی آپ نے کلوز کر دیا۔ ویسے یہ آٹو کلوزیبل ہوتی ہیں، ایک ٹرم یوز ہوتی ہے، لیکن آپ پھر بھی اس کو سیو پر سائڈ اس کو کلوز کر دیں، اس کو رن کرتے ہیں۔ اب یہ جو اوپر والا آبجیکٹ جیسے سیو ہوا تھا اسی طرح سے ہی وہ آبجیکٹ ریڈ ہوگا، اور یہ جو ٹو اسٹرنگ میتھڈ تھا اس کے اندر اب اس میں آسانی یہ ہو گئی کہ جتنا مرضی اس میں ڈیٹا ہو، جیسے مرضی ڈیٹا ہو، کیونکہ آبجیکٹ کی فارم میں سیو ہوگا تو وہ ٹھیک بھی ویسے۔ تو یہ تو ہو گیا ایک سنگل آبجیکٹ کا کیس۔ لیکن اگر سپوز کریں کہ ہمارے پاس ڈیٹا جو ہے وہ ایک ایرے کے اندر موجود ہے، میں نے ایک ایرے لسٹ بنائی ہوئی ہے، ایرے لسٹ جو ہے وہ اسٹوڈنٹ ٹائپ کی ہے، نام میں نے اس کو اسٹوڈنٹس رکھ دیتا ہوں، نیو ایرے، ٹھیک ہے۔ اب یہ میرے پاس ایک لسٹ ہے۔ اب میں یہ چاہتا ہوں کہ بجائے اس کے کہ میں انڈیویجول آبجیکٹ کو سیو کروں، میں اس آبجیکٹ کو لسٹ میں ایڈ کرتا ہوں، اسٹوڈنٹس ڈاٹ ایڈ، ٹھیک ہے۔ اب یہی والے جو آبجیکٹس ہیں جو یہاں سے ادھر تک آ رہے ہیں اس کو میں اس لسٹ میں، ٹھیک ہے، یہ والا کوڈ ایک اسٹوڈنٹ آبجیکٹ کو وہاں پہ ایڈ کر، دوسرا ایڈ ہو گیا، تیسرا ایڈ ہو گیا، چوتھا ایڈ ہو گیا، ٹھیک ہے۔ سو یہ سارے میں نے آبجیکٹس ایڈ کر دیے، تو نام ان کا کوئی بھی چینج کر لیتے ہیں ہم، کوئی کریں گے کسی کو ہم اور نام لکھ لیتے ہیں، جیسے کیسر ہے یا کچھ اور قدیر ہے، کوئی مطلب ڈفرینٹ نام ہوں گے۔ اب یہ بلکہ 3-4 آبجیکٹس ہیں یہ لسٹ کے اندر ایڈ ہے، تو کرنا کیا ہے ہم نے، اب یہ جب رائٹ کر رہے ہیں نا تو ہم نے اسٹوڈنٹ کو نہیں رائٹ کرنا، بلکہ کیا کرنا ہے، اسٹوڈنٹس جو کہ ایرے لسٹ ہے اس کو رائٹ کرنا، ٹھیک ہے۔ صرف چینج یہ ہوا کہ جو میں انڈیویجول آبجیکٹ رائٹ کر رہا تھا اب وہ میں نہیں کر رہا، بلکہ میں ایک لسٹ کو رائٹ کر رہا ہوں۔ اب لسٹ کیسے اس میں رکھنے ہوئے آبجیکٹس یہ وہ جانے، اب جب ریڈ کریں گے تو یہاں تک یہ ٹھیک بات کرے گا، کیونکہ فائل کے اندر بھلے لسٹ ہے، اسٹوڈنٹ ہے، وہ سارے کے سارے کیا ہوں گے، وہ آبجیکٹس ہیں، یعنی ان کی جو پیرنٹ ٹائپ ہوگی وہ آبجیکٹ ہی۔ تو اب لیکن جب میں نے ڈاؤن کاسٹ کرنا ہے تو پھر مجھے اس کو ایرے لسٹ کس کی، اسٹوڈنٹ کی، ٹھیک ہے، اس میں ڈاؤن کاسٹ کرنا ہے، اور اوبیسلی یہاں بھی آپ اس کی ٹیمپلیٹ لسٹ کو یہ بھی۔ اب میں اس ٹیمپ لسٹ کو پرنٹ کرتا ہوں، باقی وہ کلوزیبل وغیرہ وہ ساری چیزیں آپ نے ویسے ہی۔ اب کیا ہوا کہ یہ کمپلیکس ڈیٹا جس کے اندر ایٹریبیوٹ ہو سکتے ہیں، اور اس کے اوپر یہ کہ وہ اسٹور بھی ایرے لسٹ میں ہو رہا ہے جس کے اندر اپنے بہت سارے فنکشن ہیں، تو ہم اس کو سیو کر کے دوبارہ سے جب ریڈ کریں گے تو وہ کیا ہوگا کہ وہ اس کو اسی فارمیٹ میں ریڈ اور رائٹ کریں۔ تھوڑا سا چینج اس میں کیا آ جائے گا، ابھی دیکھیے جتنے بھی آبجیکٹس تھے کیونکہ باری باری اس نے اس کا بوسٹنگ کال کی ہے تو وہ سارے کے سارے آبجیکٹ ہیں نا، کیسر قدیر یہ 2-3 نام لکھتے تھے وہ سارے کے سارے ریڈ ہو گیا۔ یہ والا جو پروسیس ہے اس کو ہم کہہ رہتے ہیں سیریلائزیشن اور ڈی سیریلائزیشن۔ سیریلائزیشن کے لیے ضروری یہ ہے
کہ آپ کی جو کلاس جس کو آپ یوز کر رہے ہیں سیریلائزیبل فنکشنل انٹرفیس نہیں ہے، نہ ہی کوئی اور انٹرفیس ہے، یہ ٹیگنگ انٹرفیس ہے، تو اس کے لیے کوئی کوڈ لکھنے کی ضرورت نہیں۔ تو اب یہ والا جو کام ہے دوبارہ سے یہ جو کریٹ ہو گیا ہمارے پاس، یہ کیا ہے؟ فائل سیریلائزیشن، اور یہ والا جو ہے ڈی سیریلائزیشن۔ تو اس کو ذرا آپ نے ایگزام پوائنٹ آف ویو سے کیئرفلی دیکھ لیں، ٹھیک ہے؟ کوئی کوشچن آپ کے ذہن میں ہے تو وہ آپ پوچھ سکتے ہیں۔ باقی جو آپ کے یعنی سپوز کے یوزر انٹرفیسز ہیں، تو یوزر انٹرفیسز کو بھی آپ اسی طرح کے اس کے ساتھ کنیکٹ کر سکتے ہیں کہ آپ نے ایک فرنٹ اینڈ بنایا ہوا ہے، فرنٹ اینڈ سے ڈیٹا لے کے ان آبجیکٹس کو دے دیتے ہیں اور پھر اس آبجیکٹ کو اسٹور کرتے ہیں۔ اسی طرح سے جب وہاں سے ڈیٹا لیں گے تو پھر آپ اس ڈیٹا کو اس میں اسٹور کریں۔ یہ بھی کر سکتے ہیں کہ جب بھی رن کریں سافٹ ویئر تو ساتھ میں ایک لسٹ کریٹ کی ہوئی ہے آپ نے ڈیٹا کے لیے، اور کوئی ایک اسٹیٹک فنکشن بناتا ہے جیسے یہ فنکشن یہ، تو یہاں پہ میں بناتا ہوں پبلک اسٹیٹک ریٹرن۔ یہ کیا کر رہا ہے؟ ایرے لسٹ آف ٹائپ اسٹوڈنٹ، فنکشن کا نیم کیا ہے؟ ریڈ ڈیٹا، ٹھیک ہے؟ دینا آپ نے اس کو کیا ہے؟ فائل۔ فائل کا جو نام ہوگا کرنا اس میں کیا ہے؟ کرنا اس میں یہ ہے کہ یہ کام کرنا ہے، اور اینڈ کے اندر اینڈ کے اوپر وہ ہم نے ٹیمپ لسٹ کریٹ کی، اس کو ریٹرن کر دیں، ٹھیک ہے؟ اب یہ سارے فنکشن ہیں، یہ سارے کے سارے فنکشن کون سے والے فنکشن ہیں؟ جو ایرر کریٹ کر سکتے ہیں۔ تو اس لیے ہم اس کے لیے میتھڈ سگنیچر میں ہی آپ نے تھروز ایکسیپشن ایڈ کر دیا۔ تو آپ ملٹیپل ایکسیپشن بھی ایڈ کر سکتے ہیں۔ اب دیکھیں یہ 3 ایکسیپشن اس میں ایڈ کی ہیں، کون کون سی؟ 5 ایکسیپشن، کلاس ناٹ فاؤنڈ ایکسیپشن، اور تیسری ایکسیپشن کون سی تھی؟ شاید وہ ایک میں ہی 2 کور ہو گئے۔ تو اب یہ وہ ڈیٹا ریڈ ہوا، ریڈ ہونے کے بعد اس نے ایک لسٹ کریٹ کی اور لسٹ کو ریٹرن کیا۔ تو جب بھی ہم کریں تو سب سے پہلا کام ہم یہ کریں کہ جو ڈیٹا ہے ہمارے پاس، جو ایک ویریبل ہے یہ والا اس کو میں اسٹیٹک بنا رکھتے ہیں، تو جو ڈیٹا ہے اس کو لوڈ کر لیں، ریڈ ڈیٹا، اور اس کو ہم فائل کا نام۔ اب جب بھی آپ کا سافٹ ویئر رن ہوگا سب سے پہلے وہ فائل سے ڈیٹا لوڈ کر لیں گے۔ اب اس کی لکھنے کی ضرورت نہیں ہے کیونکہ جو ڈیٹا فائل میں پڑا ہوا ہے وہ اس نے رن ہوتے ہی اس کو لوڈ کر لینا ہے۔ تو جب یہ لوڈ ہو جائے گا پھر اس کے بعد آپ اس میں سرچنگ کریں، سارٹنگ کریں، جو کرنا چاہتے ہیں وہ کریں۔ پھر اس کے بعد سپوز کریں آپ نے یہ والا کوڈ اگر میں یہاں سے سارا ہی کمنٹ کر دوں، اب میرے پاس صرف یہ والا کوڈ رہ گیا جو رائٹنگ والا بھی ختم ہو گیا اور ریڈنگ والا بھی ختم ہو گیا، ڈیٹا میں نے رائٹ کیا۔ تو اب اس کو پروسیس کرتے رہیں، جب یعنی آپ نے اس میں ڈیٹا لوڈ کر لیا تو اب جب آپ نے ڈیٹا یعنی سپوز کریں جی چینج کرتے ہیں ڈیٹا میں نے ایک آبجیکٹ چینج کرنا ہے تو اس کے لیے فنکشن ہوتا ہے سیٹ، ٹھیک ہے؟ سپوز کریں جی میں سیٹ 1 انڈیکس کے اوپر ایک چینج کرتا ہوں اور اس کو میں کہتا ہوں کہ آپ نے نیو اسٹوڈنٹ ایڈ کر دینا ہے، ٹھیک ہے؟ جس کا کوئی بھی آپ اور نام یوز کر لیں، اور اس میں وہ چلیے آپ نے سلیکٹ کیا آمنا ہے، اور آگے اس کا جو ہے وہ کوئی ای میل ہے، ای میل اور ایڈریس ہے، ٹھیک ہے؟ تو یہ ایڈریس بنا کر اب یہ آپ چینج کر دیں۔ یہ اب یہ چینج کیا ہو رہی ہے کہ جو سیکنڈ نمبر پہ تھا ڈیٹا یہ والا، اس کی جگہ اس نے یہ نیا آبجیکٹ ایڈ کر دیا۔ اب اگر مجھے یہ لسٹ پرنٹ کرانی ہے یوزنگ لیمڈا ایکسپریشن تو یہ ڈیٹا ڈاٹ فار ایچ، اور فار ایچ کا مطلب یہ ایک ایسا فنکشن ہے جو ہر ایلیمنٹ کو پروسیس کرے، یعنی کہ ہر ایلیمنٹ کے اوپر جو بھی کام آپ کرنا چاہ رہے ہیں، اگین یہ فنکشنل انٹرفیس ہے تو آپ اس کو اس طرح سے لکھ سکتے ہیں۔ سپوز کریں میں یہ پرنٹ کرنا چاہ رہا ہوں کہ جی آبجیکٹ ہے یہ، اس کا گیٹ نیم کا فنکشن آپ کو، تو یہ والا اتنا سا کوڈ وہ سارے فار لوپ کا کام بھی کر رہا ہے اور اس میں سے ایک اسپیسیفک ڈیٹا کو گیٹ بھی کر رہا ہے، ٹھیک ہے؟ یہ میں اب دیکھتا ہوں کہ اگر کوئی سینٹیکٹیکل مسٹیک نہیں ہے تو یہ ڈیفینیٹلی لوڈ کرے گا اور اس ڈیٹا کو پرنٹ کر دے گا، ٹھیک ہے؟
یہ 3-4 نام جو ہے وہ print۔ کوئی بھی اور کام کرنا چاہتے ہیں، یعنی کہ آپ سپوز کریں جی اس کے اندر ایک فیلڈ تھا جی پی اے کا، جو لیٹر آن میرے ذہن میں آیا کہ میں اس کو ایسا کرتا ہوں، اسٹرنگ یہ فیلڈ یہ کنسٹرکٹر میں نہیں تھا، لیکن میں اس کا سیٹر گیٹر بنا، اس کو بھی اپڈیٹ کر دیتے ہیں۔ اب کیا کرتے ہیں کہ ہم سپوز کریں جی میں یہ چاہ رہا ہوں کہ یہ جو لسٹ ہے اس کے ہر ایلیمنٹ کو 4 جی پی ہے، ٹھیک ہے؟ تو اب ای ڈاٹ ایٹ جی پی اور جی پی کتنا دیتے ہیں 4۔ اب کیا ہوگا کہ وہ تمام کے تمام جو ایلیمنٹس ہیں ان کے اوپر ڈیٹا جو ہے وہ اپڈیٹ ہوگا، اور اس کے اندر یہ جو جی پی ہے وہ یہ سیٹ ہوگا۔ اب اس کو رن کرتے ہیں۔ ہاں جی، اب اس کو ذرا دیکھیے گا، ایک نہیں بہت لمبے چوڑے سے ایرر۔ اب یہ ایرر کیا ہے، یہ ذرا اس کو دیکھیں۔ دیکھ رہے ہیں مسئلہ یہ ہوا ہے کہ یہ جو کلاس ہے ظاہر اس کا نام وہی ہے اسٹوڈنٹ، لیکن یہ وہ والی اسٹوڈنٹ نہیں ہے جو جس کو ہم نے سیریلائز کیا، سمجھا میری بات؟ یعنی کلاس کا نام وہی رہا ہے، لیکن یہ جب میں نے سیریلائز کیا تھا تو وہ اور کلاس تھی، جب اس کو ڈی سیریلائز کر رہا ہوں تو وہ ڈفرینٹ کلاس ہے، تو اس لیے یہ کلاس چینج ہوگی۔ تو یہاں پہ نا پھر ایک چیز آتی ہے جس کو ہم کہتے ہیں اس کا سیریل ورژن آئی ڈی۔ جب بھی آپ سیریلائزیشن کرتے ہیں تو یہ والی چیز بھی ایک ہوتی ہے کہ آپ اس کے اندر نا سیریل ورژن آئی ڈی ایڈ کریں، تاکہ وہ جو کمپائلر ہے پہلے اس کو پروسیس کرنے سے پہلے چیک کر لے کہ کیا یہ اس کا ورژن وہ چل رہا ہے یا نہیں چل رہا ہے۔ یعنی کہ آپ کو جانے کے بعد تھوڑی دیر بعد خیال آتا ہے کہ اس میں کچھ اور بھی ایڈ ہونا چاہیے، تو اس کا مطلب آپ کی ورژن آئی ڈی جو ہے اس کو اپڈیٹ کریں گے، کلاس کا ورژن جو ہے وہ آپ، تو یہ ایک ویریبل ہوتا ہے، اس کو آپ نے سیو کرنا۔ ایرر سمجھا نا؟ یہ اس میں جب میں نے اس کو رن کیا تو جو ڈیٹا ہم نے رائٹ کیا تھا وہ تو اس فارمیٹ کا تھا، اس آبجیکٹ کا تھا، جو ہم ریڈ کر رہے ہیں وہ ڈفرینٹ آئی ڈی کا ہے۔ تو اب اس ایرر کو ختم کرنے کے لیے میں اس لائن کو فی الحال کامنٹ کر دیتا ہوں، اور یہ والی لائن بھی کامنٹ کر دیتا ہوں، ٹھیک ہے؟ اب ہم اس ڈیٹا کو دوبارہ سے ایک دفعہ رائٹ کر دیتے ہیں۔ ابھی بھی کیا ایرر آ گیا، انویلڈ کلاس ایکسیپشن، جو کلاس ہے اس میں ایکسیپشن آ گیا۔ کہاں پہ ایکسیپشن ہے اس کو دیکھ لیتے ہیں کہ جو اس کا ورژن آئی ڈی ہے وہ ڈفرینٹ ہو گیا ہے۔ تو جب کلاس ورژن آئی ڈی ڈفرینٹ ہو گیا تو اس کا مطلب ہمیں رائٹ کرتے ہوئے ریڈ کرتے ہوئے بھی اس کا بھی ورژن آئی ڈی بھی میں بھی دینا پڑے گا۔ تو ورژن آئی ڈی کو ورژن آئی ڈی کو فی الحال کے لیے اسکپ بھی کر دیتا ہوں، کبھی ہم اس کو بیچ میں وہ ایڈ نہیں کریں۔ تو اس کو میں اگر رائٹ کروں، کہاں پہ مسٹیک ہو رہی ہے، لائن نمبر 11، ہاں یہاں پہ، ٹھیک ہے جی، آپ اس کو بھی انیبل کر دیتے ہیں کہ وہ وہی کوڈ بھی رائٹ ہو سکتا ہے۔ تو اب میں اس کو رن کرتا ہوں، اب اس کو واپس لے آتے ہیں اسی فارمیٹ میں، میں اس کو اس طرح کر دیتا ہوں، یہ جو سارا کوڈ ہے اس کو دوبارہ سے کمنٹ کر دیتے ہیں۔ تو اب چینج کیا ہوئی، چینج یہ ہوئی کہ جس طرح کی فائل میں نے رائٹ کی تھی آپ اسی طرح کی فائل ریڈ کر رہے ہیں۔ اب دیکھتے ہیں کہ اس میں جو مسئلہ آتا ہے، ہاں اس میں مسئلہ ابھی بھی آئے گا۔ کیوں آئے گا، کیا مسئلہ ہوتا ہے؟ نہیں ہے انٹرسٹنگ۔ اچھا، یہ مسئلہ میں کیوں ایکسپیکٹ کر رہا تھا آئے گا، تو میں اس لیے ایکسپیکٹ کر رہا تھا کہ میرے ذہن میں تھا کہ یہ شاید اپینڈ موڈ میں، لیکن یہ فائل ری رائٹ موڈ میں ہے۔ تو ری رائٹ موڈ کا مطلب یہ ہے کہ اس نے پہلے والے آبجیکٹ سے ریموو کر، تو میں اگر یہاں پہ اس کو اپینڈ موڈ میں کھولا ہوتا تو پھر کچھ آبجیکٹس وہ والے ہوتے اور کچھ دوسرے والے ہوتے۔ یہاں پہ اگر آپ اس کو اپینڈ موڈ میں اوپن کریں گے تو تب یہ ڈفرینٹ طریقے سے بہیو کریں گے۔ تو فی الحال کے لیے اگر آپ دیکھیں تو اب اگر آپ نے یہ کرنا ہو کہ جتنی بھی یہاں پہ آپ نے جی پی اے سیٹ کر دیا اس کو، لیکن آپ جب بھی اس کو رن کریں گے نا، یعنی دوبارہ ڈاٹ فار ایچ ایک لوپنگ اسٹرکچر ہے، ہر آبجیکٹ جو ہے اسے ریڈ کریں، لیکن اس میں جی پی اے کیا ہے، 0 ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ جب میں نے کنسٹرکٹر کو کال کیا تو میں نے جی پی اے نہیں دیا، جب میں نے ڈیٹا چینج کیا تو میں نے ٹیمپریری ویریبل میں کیا، اور پھر اس کو میں نے رائٹ کیا۔ اس کا مطلب ہے کہ اگر میں ایک اور فنکشن بنا دوں اور اس کا نام رکھ لوں پبلک اسٹیٹک وائڈ یا بولین، جو بھی اس کا سمجھیں آپ،
رائٹ آبجیکٹس، اس کو دینا ہے ہم نے فائل کا نام دینا ہے اور ساتھ میں آبجیکٹ ٹائپ کی اسٹریم دینی ہے. اور چونکہ یہاں پہ میرے پاس ایرے لسٹ آ رہی ہے تو بول ایرے لسٹ لیتے ہیں اسٹوڈنٹ ٹائپ کی اور اس کو نام بھی لسٹ دیتے ہیں. ٹھیک ہے، یہ فنکشن میں نے کریٹ کر دیا. اب ہوگا یہ کہ یہ رائٹ کا کوڈ میں کریں گے، یہ نہیں رائٹ کا کوڈ یہ کوڈ کون سا تھا، ریڈ ڈیٹا تھا، یہ رائٹ ڈیٹا. تو ابھی ہم نے کیا کرنا ہے، ہم نے ڈیٹا رائٹ کرنا ہے. اب کوڈ یوز کر لیتے ہیں رائٹ کا. اچھا رائٹ کا کوڈ جو ہے میں اگر میں اس کو ایڈ کروں تو میں اس فنکشن میں. اچھا اب کیا ہوگا کہ یہ جو لسٹ ہے لسٹ اس کو میں نے پاس کی اور یہاں پہ اس کو لسٹ دیتے ہیں، لسٹ سیو ہو جائے گی. باقی یہ ایرر کیوں آ رہا ہے اب آپ کو آئیڈیا ہو جانا چاہیے کہ یہ جو ہے اس میں ڈفرینٹ قسم کی ایکسیپشنز آ رہی ہیں. تو ایک ایکسیپشن کو بائی پاس کرنے کا طریقہ یہ ہوتا ہے کہ ہم یہاں پہ دیکھ دیں گے اس میں کوئی آئر ایکسیپشن آ سکتا ہے. ٹھیک ہے، تو وہ آئر ایکسیپشن ہم یہاں پہ دیکھ لیں گے تو اس کے بعد ایکسیپشن ہینڈل. اب یہ ہوگا کہ اب جب یہ میں سپوز کریں میں نے چینج کی ڈیٹا میں، ساتھ میں فنکشن کو کال کر لیتا ہوں. فنکشن کا نام تھا رائٹ آبجیکٹس. میں نے اس کو اس فائل میں سیو کرنا ہے، نیو فائل بھی دے سکتے ہیں آپ، نیو فائل کا نیم اور جو آبجیکٹ ہے وہ ڈیٹا ہے. ٹھیک ہے، یہ آپ سیو ہو جائے گا. اب جب سیو ہو جائے گا تو جب ری لوڈ ہوگا جب بھی ہوگا تو دین وہ اس کے ڈیٹا کو مینٹین رکھے گا. اگر ایک دفعہ اس کو رن کرتے ہیں یار، اب اگر ہم یہ رائٹ والا یہ فنکشن ختم بھی کر دیں گے، اس اپ ڈیٹ والے کو ختم بھی کر دیں گے، ہم اس کو اس طرح رن کر سکتے ہیں. ٹھیک ہے جی. اچھا ابھی یہ کام کریں آپ دیکھتے ہیں نا کتنے آپ گھنٹے بیٹھے ہوئے ہیں کہ آپ یہ کام یہ کریں کہ یہ ہے اسٹوڈنٹ ٹائپ کا آبجیکٹ. ٹھیک ہے، یہ میں نے آپ کو میسیج میں اسٹیٹمنٹ دی. آپ نے اپنے نام کا نا یہ آبجیکٹ بنا کے along with جی پی اے یعنی کہ اس کنسٹرکٹر کے مطابق، یہ والے کنسٹرکٹر کے مطابق اس میں ایڈریس بھی ایڈ کر دیتا ہوں. ٹھیک ہے، اس کنسٹرکٹر کے مطابق آپ نا مجھے یہی اسٹیٹمنٹ ریٹرن کریں. اپنا نام، ای میل کچھ بھی لکھ دیں، ایڈریس بھی کچھ بھی لکھ دیں، لیکن نام آپ کا صحیح ہے. ٹھیک ہے، یہ ذرا کام کریں یہ آپ سارے لوگ. اسی میسج میں مجھے رپلائی کریں، میں پھر وہی کاپی کر کے پیسٹ کرتا ہوں گا تاکہ ہم اس کو پھر کسی اور یعنی فردر ٹاسک کے لیے یوز کریں. ہاں جی، یہ تمام بچوں نے یہ کرنا ہے کیونکہ میں پھر اس کو یوز کروں گا کہیں نہ کہیں. اٹینڈنس کا میں نہیں کہتا کہ اٹینڈنس آپ کی لاسٹ کلاس چل رہی ہے تو میں اس میں اٹینڈنس کی کوئی وہ نہیں کہتا، لیکن یہ کہ آپ اس کو کریں. ٹاسک کوشچن سمجھ آئے آپ کو؟ سر ریپیٹ کر دیں پر. کوشچن یہ ہے کہ میں نے آپ کو میسج بھیجا ہے جس میں اسٹوڈنٹ کلاس کا آبجیکٹ میں یہ کنسٹرکٹر یوز کر دیں. کنسٹرکٹر کے تین 1 2 3 4 یہ جو ہے یہ جو میں نے اسٹیٹمنٹ بھیجی ہے آپ کو، یہ ایرے لسٹ ہوتی ہے. اسٹوڈنٹس ایرے لسٹ کا نیم ہے، ایڈ اس کا فنکشن ہے اور اس آبجیکٹ پاس کریں. تو جیسے جیسے آبجیکٹ پاس کرتے جائیں گے لسٹ پاپولیٹ ہوتی ہے. تو آپ نے اپنے نام کی یہ اسٹیٹمنٹ بنا کے مجھے سینڈ کر دینی ہے. اگین میں کہہ رہا ہوں کہ ای میل آپ انونیمس رہنے دیں اور باقی جو ہے وہ جیسے سپوز کریں جی مجھے یہ ہے ایک میسج آیا میں نے پیش کیا. ہاں یہ غلط نہیں بھیجنا ہے، صحیح والا بھیجنا ہے. یہ یہاں پہ ڈبل کوٹس آئیں گے. ٹھیک ہے، اس طرح سے آپ نے اس کو وہ کرنا ہے. اچھا یہ دوسرا ہے، ایک منٹ یہ آ گیا. بٹ اس کو نا کریکٹ بھیجیں، میں اس لیے تو آپ کو کہہ رہا ہوں کہ آپ اس فنکشن کو پراپرلی کر دیں تاکہ میں اس کو ایڈ کر سکوں. ابھی اس میں فرنٹ یہاں پہ ریلسٹ کا نیم ہے. میرے پاس 1 2 3 4 4 اس میں 2 پہلے تو انکریکٹ ہے. 3 ہو گئے. یہ دیکھیں ایک بچے نے نا یہ مومن نے یہ صحیح والا بھیجا ہے. میں نے آپ کو کہا تھا کہ 4 والا کنسٹرکٹر آپ نے یوز کرنا ہے. جو آپ نے یوز کرنا تھا کنسٹرکٹر یہ انہوں نے یہ تینوں نے جو ہے وہ 3 آرگومنٹ والا یوز کیا. تو نیکسٹ سارے بچے سینڈ کریں.
سیم آ گیا. مجھے ڈبل کوٹس لگانا یہ بھی آپ کو آئیڈیا ہونا چاہیے کہ ڈبل کوٹس لگاتے ہیں اور اس کو پراپرلی یعنی کہ میرے سوچتے ہیں کہ آپ کو جی پی کا ہے آپ بھلے 5 لکھ کے بھیج دیں مجھے پتہ نہیں لیکن یہ کہ آپ ویریبل ایڈ کر کے سفیشینٹ آ گیا تو میں دیکھتا ہوں یہ ہو گیا. پھر اس کے بعد جی پی تھوڑا بہت چینج کر لیں کوئی اس میں حج نہیں ہے یہ ہے تاکہ ہم اس کو کوئی اور مقصد کے لیے یوز کرنا چاہیں تو کر سکیں. اچھا یہ میرے پاس ابھی آ گئی ہیں. اچھا آپ اس کو ذرا دیکھیے گا یہ کچھ لسٹ میں نے ایلیمنٹ ایڈ کیے ہیں باقی بھی کرتے ہیں تو کریں گے. میں ایسا کرتا ہوں کہ میرے پاس یہ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 جس میں یہ نیچے کا 2 دفعہ آ گیا فرسٹ کا بھی 2 دفعہ آ گیا اور باقی جو ہے وہ کچھ اسٹوڈنٹ جو ہے میں ایڈ کرتا ہوں. اب ذرا دیکھیے گا کہ اب میں اگر اس ڈیٹے کو فائل میں رائٹ کرتا ہوں یہ دیکھیں یہ بھی غلط لکھا ہوا ہے انہوں نے. یہ ایک بریکٹ ہوتی ہے اس کی جو ایڈ والی فنکشن ہے اور دوسرے کنسٹرکٹر کی بریکٹ ہے. اچھا اب یہ میرے پاس نا کچھ لسٹ آ گئی ہے. اب نام ذرا دھیان میں رکھیے گا ناہل ہے مشال کوئی 10 کے نام. اب میں نے یہ والا ڈیٹا رائٹ کرنا تو یہ میرے پاس ڈیٹا یہاں پہ پڑا ہوا ہے. یہ مین کو کیا کر رہا ہے ایک قسم کا وہ کر رہا ہے کمپلیکس کر رہا ہے کمپلیکیٹ کر رہا ہے جیسے بھی. تو میں نے ایک یوٹیلیٹی فنکشن بنا لیتا ہوں جو اس ڈیٹا ہینڈلنگ کے لیے میں نے ان کے ساتھ کریٹ کیا تھا سافٹ ویئر کلاس کے ساتھ. اب یہ ایک کلاس ہے جس کے اندر میں ایک ایرے لسٹ بنا رہا ہوں. ایرے لسٹ کی ٹائپ کیا ہے اسٹوڈنٹ ہے اور نام کا لسٹ یا ڈیٹا رکھ لیتے ہیں ڈیٹا کی نیو ایرے. ٹھیک ہو گیا. یہ ایک میں نے یوٹیلیٹی کلاس بنائی. اس کو اسٹیٹک میں بنا دیتے ہیں تاکہ ہم ایک ہی ڈیٹا ہوگا اور اس کو دوسرا کام ہم یہ کرتے ہیں کہ یہ جو فنکشن ہم نے ادھر بنایا ہے یہاں پہ یہ رائٹ والا اور وہ ریڈ والا اس کو بھی ہم وہیں پہ لے جاتے ہیں. یہاں پہ یہ فنکشن اس کو ڈیٹا دیں گے اور یہ رائٹ کرتے ہیں. اور اسی طرح سے دوسرا ایک فنکشن بنا لیتے ہیں جو یہ ہے. ٹھیک ہے 2 فنکشن بناتے ہیں ایک ریڈنگ والا ایک رائٹنگ والا. اب اگر میں یہی یوٹیلیٹی کلاس یوز کرنا چاہوں تو مجھے کوئی آپ سے بتا سکتا ہے کہ میں نے یہ ڈیٹا پاپولیٹ کرنا ہے تو اس فنکشن کو میں کہاں پہ کال کروں؟ کوئی آپ کے ذہن میں آ رہا ہے؟ ہاں جی کچھ سمجھ آ رہی ہے بات نہیں؟ سر 1 منٹ ریپیٹ کریے گا. یہ میں یہ کہہ رہا ہوں کہ یہ میں نے یوٹیلیٹی کلاس میں 3 چیزیں بنائی. ایک لسٹ ہے ایک رائٹ کا فنکشن ہے ایک ریڈ کا فنکشن. میں یہ چاہ رہا ہوں جو مین ہے اس میں سے یہ ساری چیزیں ریموو کر دیں. ایون جو یہ والا تھا تو ابھی ہم دیکھ رہے تھے یہ اسٹوڈنٹس والا یہ بھی وہیں پہ لے جاتے ہیں. یعنی اس کو ڈیٹا رائٹ کرنے کے لیے یوز کرتے ہیں. پہلے فرسٹ ٹائم یہ ہم کر لیں. اگر مجھے اس کوڈ میں یعنی کہ یہ مین سے ادھر لے جانا ہے تو کیسے میں لے جاؤں؟ یعنی میں جسے کٹ کر لیتا ہوں. یہاں پہ میں کہاں پہ لکھوں کہ وہ ڈیٹا جو ہے فائل میں رائٹ ہوتا ہے. ایک طریقہ یہ ہو سکتا ہے کہ آپ ایک کنسٹرکٹر بنا لیں. دوسرا طریقہ یہ ہو سکتا ہے کہ کوئی اسٹیٹک فنکشن بنا لیں جو 1 ٹائم رائٹنگ کے لیے. ٹھیک ہے جیسے مثال کے طور پر میں کہتا ہوں جی پبلک اسٹیٹک وائڈ پھر یہ ڈیٹا. اس کے اندر میرے پاس ایک ایرے لسٹ موجود ہے جس کا نام اسٹوڈنٹس ہے. اگر میں یہاں پہ یہ جو یہ والی ایرے لسٹ ہے اسٹوڈنٹس ایسے کر دوں تو اب کیا ہوگا اس ایرے لسٹ کے اندر ڈیٹا ایڈ نمبر 1 یعنی کہ ایرے لسٹ کے اندر ڈیٹا ایڈ. دوسرا کام کیا کرتے ہیں دوسرا کام یہ کرتے ہیں کہ اس ڈیٹے کو فائل میں رائٹ کر لیتے ہیں. فائل میں رائٹنگ کے لیے کیا کریں گے آبجیکٹ تو جو رائٹ آبجیکٹ کا فنکشن ہے اس کو ہم نے ایک فائل کا نام دینا ہے. یہاں پہ ہم اس کو نیو فائل اور فائل ہمارے پاس ہے ڈیٹا ڈاٹ STR کے نام سے ہے. یہ کیس سینسٹیو ہے تو اس کا خیال کیجیے گا. اور دوسرے نمبر پہ میں اس کو دیتا ہوں لسٹ ہے جو جس کا نام اسٹوڈنٹس ہے. ٹھیک ہے یہ فنکشن ایکسیپشن جنریٹ کر سکتا ہے تو اس کو آپ ٹرائی کیچ کریں. یہاں پہ میں نے وہ تھروز کلاس ایڈ نہیں کیا
اس کی وجہ میں آپ کو بتاتا ہوں. آئی ایکسیپشن ہم اس کو ہینڈل کرتے ہیں. یہ ہے. ٹھیک ہے جی. اب اگر میں اس فنکشن کو کریٹ ڈیٹا کو کال کروں گا کہیں بھی ایک دفعہ تو یہ جو فائل ہے وہ کریٹ ہو جائے گی. سپوز کریں میں نے پہلی فائل ڈیلیٹ کر دی. میں نے پہلی فائل ڈیلیٹ کر دی. اب یہ سیریلائزیشن والی فائل میں نہیں. دوسرا کام یہ کرتا ہوں جو مین ہے نا میرے پاس یہ والا. اب مجھے اس میں بھی مزید کچھ نہیں چاہیے. میں اس کو یہ سارا ڈیلیٹ کروں کیونکہ جب آپ کوئی یوٹیلٹی بنا رہے ہوں گے تو آپ نے کوڈ کو آرگنائز کریں. تو یہاں تک میں اس کو ڈیلیٹ کروں. اب میرے پاس سپوز کریں جی ایرے لسٹ موجود ہے جس کا نام ڈیٹا ہے. یوٹیلٹی کلاس ہے میرے پاس یوٹیلٹی ڈاٹ کریٹ ڈیٹا. اب یہ کیا کرے گی؟ یہ یہاں پہ اگر آپ جائیں واپس اس کلاس میں تو یہ ارے لسٹ کے اندر ڈیٹا ایڈ کرے گی جو اسٹوڈنٹس کے نام سے ایڈ یہ کریٹ ہو گئی. اب اس کو رن کر کے دیکھتے ہیں کہ جب رن کریں تو یہاں پہ یہ جو ایریا آپ کو نظر آ رہا ہے یہاں پہ یہ یہاں پہ ڈیٹا ڈاٹ ایس سی آر کی فائل کریٹ ہو جاتی ہے. اگر نہیں ہوتی تو اس کا مطلب ہے کہیں بھی کوئی لاجیکل ایرر ہوتا ہے. ٹھیک ہے جی. یہ دیکھیں یہ ڈیٹا فائل کریٹ. اب یہ ڈیٹا فائل کریٹ ہو گئی ہے تو اب ہم نے وہ والا کام کرنا ہے. سپوز کریں میں لسٹ پرنٹ کرنا چاہ رہا ہوں تو اب مجھے اس لسٹ تک ایکسیس چاہیے. تو ڈیٹا میرے پاس لوکل لسٹ ہے ڈاٹ اسائن کر دیتے ہیں اس کو یوٹیلٹی ریڈ ڈیٹا. اب اس سے وہ لسٹ ریڈ ہو جائے گی. نمبر 1 یہ ہو گیا. لیکن یہ جب لسٹ ریڈ ہوگی یہاں پہ دیکھ ذرا تو یہ لسٹ ایمٹی ہوگی. یہ لسٹ کے پاس کوئی بھی ڈیٹا نہیں ہوگا. تو اس کا مطلب بہتر طریقہ یہ ہے کہ پھر یہ جو ڈیٹا ہم ریڈ کر رہے ہیں یہ اس کا جو یوٹیلٹی کا ریڈ فنکشن ہے اس کو یوز کریں. ڈاٹ ریڈ آبجیکٹس ریڈ ڈیٹا اور فائل کا نیم ہے نیو فائل اور ڈیٹا ڈاٹ ایس سی آر اور یہاں پہ یہ ہمارے پاس ڈیٹا ڈاٹ فار ایچ ای. یہاں پہ میں ای یوز کروں. ٹھیک ہے. وہ جو میں نے نام دیے تھے وہ سارے کے سارے نام یہاں پہ تھا. اب سپوز کریں جی میں اس میں سے ایک نام سرچ کرنا چاہ رہا ہوں. ذرا اس کو غور سے دیکھیے. یہ عبدالحمید ہے. یہ اس کو میں سپوز کریں سرچ کرنا چاہ رہا ہوں. عبدالحمید اس میں ایگزسٹ کرتا ہے یا نہیں کرتا. تو کیا طریقہ اس کا بنے گا کہ سپوز کریں جی میں آئٹریشن کر رہا ہوں. آئٹریشن کر رہا ہوں ہر ایلیمنٹ کے اوپر اور میں سرچ کرنا چاہ رہا ہوں کہ وہ جو نام میں نے یہ بھی نام کاپی نہیں کیا تھا. یہ میں نام کوئی بھی نام ایک ہی نام ہے تو اس کو میں ریفرنس یہاں پہ رکھوں. اب مجھے یہ چیک کرنا ہے کہ یہ نام ایگزسٹ کرتا ہے نہیں کرتا. اور میں یہ چاہ رہا ہوں کہ آبجیکٹ کسی کے اوپر آئیڈینٹیفائی. کوشچن میرا ذرا سمجھنے کا میں یہ کہہ رہا ہوں کہ اگر میں اس آبجیکٹ کو سرچ کرتا ہوں تو جو اس کلاس کا ڈیفالٹ ایکولز میتھڈ ہے وہ نیم کو یوز کرے. تو تب مجھے کیا کرنا پڑے گا کہ جو یہ والی کلاس ہے اسٹوڈنٹ والی کلاس اس کے اندر مجھے ایکولز کا فنکشن اوور رائڈ کرنا. لیٹ بولین ایکولز ایکول کو پاس کیا کر سکتے ہیں ہم آبجیکٹ. پھر کیا کرتے ہیں جس کلاس کا آبجیکٹ ہے اس میں اس کو ڈاؤن کاسٹ کریں. تقریباً آپ کا یہ ساری چیزیں میں ریوائز کر رہا ہوں. اس کو دیکھتے جائیں کوشچن ہو تو وہ کریں. ہمارے پاس تھوڑا سا ہی رہ گیا. اب یہ میرے پاس آبجیکٹ بن گیا. اب میں نے اس کا کمپیریزن کرنا ہے کہ یہ ایکول ہے یا نہیں. ٹھیک ہے. تو اس کا آسان سا طریقہ ہے کہ ایک میرے پاس ادر اسٹوڈنٹ کا آبجیکٹ ہے ایک کرنٹ اسٹوڈنٹ کا آبجیکٹ ہے. تو میں ریٹرن کر دیتا ہوں دس ڈاٹ گیٹ نیم. ٹھیک ہے. سپوز کریں ڈاٹ ایکول اگنور کیس مطلب کہ اسینشیل پوچھو ود ادر ڈاٹ. اب یہ ٹرو فالس ریٹرن کرے گا. اب جب یہ آپ کا کوڈ بن گیا تو اب یہ چیک کرنا ہے کہ یہ والا نام جو اوپر میں نے لکھا ہوا ہے ایگزسٹ کرتا ہے یا نہیں کرتا. آپ کیسے اس کو چیک کریں گے کوئی آپ مجھے بتا سکتے ہیں؟ ہاں جی نیم یہی لکھ دیتے ہیں. باقی چیزیں میں اس کو اگنور کرتا ہوں. یہ نیم آ گیا. باقی تھا دوسرے نمبر پہ تیسرے نمبر پہ چوتھے نمبر پہ کچھ اس طرح جاتے ہیں. کتنے آرگومنٹ زیادہ ہیں؟ 4 ہی تھے. 4 تھے. ٹھیک. اچھا اب دیکھنا کیا کہہ رہے ہیں اس کو. نہیں یہ غلط ہے. یہاں پہ
اگر میں اس کو یہ میرے پاس ہے یہاں پہ. اچھا یہ والی میں تھوڑی سی لاجک چینج کرنی پڑی. یہ شاید اس فار ایچ والے میں اس کا کام ہے. اس کو فی الحال اس طرح رکھتے ہیں. ویسے ہم چیک کر لیتے ہیں. کیسے کرتے ہیں؟ میرے پاس وہ ایرے لسٹ ہے, اس کا نام ہے ڈیٹا ڈاٹ کنٹین ایک فنکشن ہوتا ہے. کنٹینز کو میں وہ نیو آبجیکٹ دیتا ہوں جو کہ میں بنا رہا ہوں. یہ نام ہے, یہ ای میل ہے, ایڈریس ہے, اور جی ٹھیک ہے یہ ہوگا. اب یہ اگر مجھے کنٹینز ہے تو اس کو ریٹرن کرنا چاہیے ٹرو, ادروائز یہ فالس ریٹرن. یعنی کہ یہ جو ایرے لسٹ ہے اس کا کنٹینز فنکشن تب کام کرے گا جب اس کے اندر ایکول ڈیفائن. اب چونکہ صرف ایکول چیک کرتا ہے اس کے نام کو, تو اس کو ٹرو ریٹرن کرنا چاہیے. ٹھیک ہے, یہ اس نے سرچ کر لیا. جبکہ اگر آپ یہی ایکول جو ہے اس کو ڈیفالٹ پہ لے جائیں, یعنی اس ایکول کو میں ختم کر دوں, تو یہ آبجیکٹ ایگزسٹ کرتا ہے لیکن اس کی آنسر جو ہے ابھی فالس ہے. ٹھیک ہے. سملرلی اگر آپ یہ چاہتے ہیں کہ اس کو آپ نے کمپیئر کرنا ہے بیسڈ آن سی جی پی, سی جی پی اگر کمپیئر کرنا ہے پھر آپ کو کیا چینج کرنا پڑے گا؟ یہ جو کلاس ہے اس کو آپ کو کمپیریبل بنانا پڑے گا. کس ٹائپ کو کمپیریبل بنانا پڑے گا؟ جنیرکس یوز ہوتے ہیں. کسی نے پوچھا تھا ابھی کہ جنیرکس ہوں گے نہیں ہوں گے لیب ایگزام میں, تو یہ چیزیں انڈائریکٹلی موجود ہیں. ٹھیک ہے, یہ میں نے اسٹوڈنٹ ٹائپ کا جنیرکس. اب یہ میں نے کمپیئر ٹو کا فنکشن بنا دیا. اگین میں اس کو کہتا ہوں کہ جو آپ کا سارٹنگ کرائٹیریا ہے وہ ہونا چاہیے سی جی پی کے اوپر. فلیگ میں نے ویریبل یوز کر لیا, اس کو 0 کہہ دیا. if this dot GPA is less than 4 dot GPA, تو flag کو آپ -1 کر دیں کنڈیشن. ٹھیک ہے, یہاں پہ ریٹرن فلیگ کر دیا. تو اب آپ نے یہ ادھر ایک ڈسکریٹ سی چینج دی ہے. اب میں یہ کہتا ہوں کہ یہ جو لسٹ ہے اس کو مجھے سارٹ کرنا ہے, جو کہ ابھی میں نے کریٹ کیا. تو لسٹ کا نام ہے ڈیٹا, اس کو مجھے سارٹ کرنا ہے. تو جاوا کے اندر ایک کلیکشن کے نام سے ایک فریم ورک ہے, کلیکشن ڈاٹ سارٹ. اس کو میں اب یہ کیا کرے گا کہ یہ جو ڈیٹا ہے اس کا جو نیچرل سارٹنگ آرڈر ہے اس کے مطابق اس کو سارٹ کرے ڈیٹا فائل میں. اس کے بعد آپ پرنٹ کر کے دیکھ لیں یوزنگ فار ایچ یا کوئی بھی اور لگا لیں. اب اس کو دیکھیے, اب یہ جی پی اے کے بیس پہ سارٹ کر رہا ہے. نہیں ہو گیا, یہ کچھ اور سا نظر آ رہا ہے یا ہو گیا ہے. دیکھیے 0 0 0 یہ 4 ہو گیا, 3 ہو گیا. اچھا اگر نہیں ہوا تو اس میں پھر ادھر کو مسئلہ ہے. یہ جو اپنی بازی بنائی ہے نا, یہ والی ہو سکتا ہے اس میں کوئی مسئلہ. ہاں یہ مسئلہ ایک جیسا لکھا ہو. ٹھیک ہے جی, اس کو کنکلوڈ کرتے ہیں. اور سچویشن ابھی فی الحال کے لیے یہ ہے کہ فائل ہینڈلنگ کمپلیٹ کر لی, جتنی ریکوائرڈ. باقی ایک این آئی او کے نام سے یوٹیلٹی ہے, جیسے جاوا ہے اسی طرح سے جاوا آئی او ہے, ایک این آئی او بھی. اس کو آپ دیکھ لیجیے خود سے, بہت آسان ہے. اس میں یہ سارے فنکشن جیسے میں بنا رہا تھا یہاں پہ یہ بنے ہوئے ہیں. تو یہ آپ اس میں فائل رائٹ کر رہے ہیں, ریڈ کر رہے ہیں, اور اس کے بعد جو ہے وہ ایون کلیکشن کے اوپر بھی ہم نے کنٹینز کا اور یہ کا فنکشن اور سارٹنگ کا دیکھ لیا. یہ بھی میں نے آپ کو بتایا تھا کہ اگر کمپیریٹر وغیرہ یوز کریں گے تو وہ یہیں پہ آپ ایک اور کمپیریٹر کا انٹرفیس امپلیمنٹ کر دیں گے. اگر اس کے علاوہ بھی چاہیے تو آپ اس کو ایکسٹرنل بنا دیں. جی یو آئی کا پیپر آپ کا سی ایس والوں کا منڈے کو ہو جائے گا, اور جو باقی بچے ہیں ان کا فرسٹ ہو جائے گا. ٹھیک ہے, تو اس طرح انشاءاللہ یہ ہمارا کنکلوڈ ہو جائے گا. ابھی میں آپ لوگوں کی اٹینڈنس لگا لیتا ہوں ذرا. سر یہ کال کے ٹوپ پہ ڈال دو. ہاں جی بتا اسٹوڈنٹ لسٹ ہے. ہاں یہ ایکو ہو رہی ہے اس میں, آپ ذرا دیکھ لیجیے کیوں آ رہی ہے. یہ 3 آورس کا ایگزام ہوتا ہے جس میں فرسٹ جو 10 سے 12 کویشچن ہیں یوزلی الفابیٹیکل آرڈر میں, اس میں نمبرنگ میں ہوتے ہیں. تو بعض کا 10 11 12 15 تک جو آؤٹ پٹ کے کویشچن ہیں, اور وہ ٹاپکس میں سے مثال کے طور پہ ایک انکیپسولیشن سے ہے, دوسرا جو ہے وہ آپ کا ایکسیپشن ہینڈلنگ سے ہے, پولیمارفزم سے ہے, انٹرفیسز سے ہے, جنیرک سے ہو سکتا ہے, کوئی اور اس طرح کی جو ٹاپک میں مس کر گیا ہوں. تو آپ کے ایریز کلیکشن, تو آپ کے جو 14-15 کویشچن ہیں وہ ہوں گے
बेस्ड ऑन आउटपुट्स। एरर नहीं है, मेरी कोशिश है मुझे एरर वाले नंबर। दूसरे नंबर पे आता है कोई आपको सिंपल कोई फंक्शन लिखने का कहा जाए। फंक्शन ये ऐसे ही हो सकता है जैसे ये मैं कहता हूँ तो मेरे पास एक स्टूडेंट क्लास है, मैं आपको चाहता हूँ कि उसका सॉर्टिंग ऑर्डर जो है वो नेचुरल हो, तो उसके लिए आप कंपेरेबल इंप्लीमेंट कर लीजिए फंक्शन। तो आपको ये पूरा कोड नहीं, ये फंक्शन लिखना है। फिर आ जाता है कंसेप्चुअली कि जी जैसे ओवरलोडिंग क्या होती है, पॉलीमॉर्फिज्म क्या है, लेट बाइंडिंग, अर्ली बाइंडिंग या स्टैटिक बाइंडिंग, ये कैसी चीज़ें होती हैं। पॉलीमॉर्फिकली बिहेवियर, इंटरफेसेस कैसे यूज होते हैं, मल्टीपल इनहेरिटेंस अलाउड है नहीं है जावा के अंदर। ये माइक ऑफ कर दें बच्चे, किसी का माइक ऑन है ये काइंडली। अननोन सर, मैंने कहा पता नहीं किसका होगा, मैंने उठाया। अच्छा ये क्या नाम है इसका यार, ये मुइज़ का माइक। अच्छा ये मैं बता रहा था आपको कि डिफरेंट जो चीज़ें हैं वो इसमें आ सकती हैं। मिसाल के तौर पर पॉलीमॉर्फिज्म क्या होता है, इंटरफेसेस क्या हैं, ये इस तरह की क्वेश्चन इसमें आ सकते हैं। ये होगा थ्योरेटिकली एक्सप्लेन करना। यूएमएल भी आ सकती है, क्योंकि ये 3 आवर्स का पेपर होगा, जैसे आपका मिड का था 1.5 घंटे का था, ये 3 आवर्स का है, तो उस हिसाब से इसकी लेंथ रह जाए। एक क्वेश्चन जिसको हम सिनेरियो बेस्ड क्वेश्चन कहते हैं वो आमतौर पर आता है, और वो ऐसा होता है कि ये आपको सिनेरियो दिया हुआ है, ज़्यादा वो पॉलीमॉर्फिज्म, फाइल हैंडलिंग, 2-3 चीज़ों को ये इकट्ठा करके वो टेस्ट करता है। तो अगर मैं इसको ब्रीफली रिव्यू करूं तो एक आउटपुट वाला क्वेश्चन होगा, एक जिसमें कोई आपको फंक्शन लिखना हो सकता है, एक कोई डिस्क्रिप्शन बेस्ड हो सकता है कि डिस्क्राइब करें फलां चीज़ क्या होती है, फलां कैसे होती है, और एक जो है वो सिनेरियो बेस्ड क्वेश्चन। ये एक मेरी इन्फॉर्मल सी आपको वो एक ओपिनियन है। बाकी ये हम जब पेपर क्रिएट करेंगे, डिस्कस करेंगे, 2-3 टीचर्स होते हैं, तो फिर उसके बाद ही हम फाइनल करेंगे, लेकिन मोस्ट लाइकली ऐसा ही है। ठीक है बच्चों, अब ये लैब में आप किस तरह का दे सकते हैं कुछ? हाँ लैब में ना आपको ना कोई सपोज करें, मैं देखिए आपको समझा देता हूँ, क्योंकि CS वालों की मेरी मुलाकात मंडे को ही होगी और पेपर में ही होगी। ये देखिए यही मैं टूल यूज करता हूँ। सपोज करें जी मैं ये डॉक्यूमेंट फॉर्म बना, मैं कहता हूँ जी यहाँ पे सपोज फील्ड है, ये टेक्स्ट फील्ड है, इसको ठीक है, इसको आप रिपीट करें। हो सकता है कोई एक चीज़ 2 दफ़ा ना आए, यहाँ पे कोई आपने आप इस बटन पे क्लिक करते हैं, एक और फॉर्म क्रिएट हो, ठीक है, उसके ऊपर डेटा जो है वो डिफरेंट नेचर का हो सकता है, कोई टेबल हो, ठीक है। तो एक मिनट में आपको ये एब्सोल्युटली ये नहीं होगा, लेकिन ये है कि इस तरह का हो सकता है। तो वो डाटा जो है वो आपने इधर शो करा दिया, यानी इधर क्लिक किया, इधर शो करा दिया। तो अब ये सारे इंडिविजुअल, यानी आप टेक्स्ट फील्ड कैसे ऐड करेंगे, इमेज कैसे ऐड करेंगे, लेआउट कैसे एडजस्ट करेंगे, फिर इस क्लिक के ऊपर इवेंट हैंडलिंग कैसे करेंगे, ये वाली इसकी ना प्रैक्टिस आप कर लीजिएगा, ये काफ़ी है आपको। जो बच्चे GPD या बाकी जगहों से रिपोर्ट करते हैं वो ज़रा सीरियसली ना इसको रिव्यू कर लीजिएगा। अब ये समझिए ये सामने आप पेपर खुला हुआ है, तो आप कंपोनेंट चेंज हो सकता है कि मैं ये कह दूँ कि यहाँ स्लाइडर लगा दें, ये कह दूँ रेडियो बटन लगा दें, ड्रॉप डाउन लिस्ट लगा दें, कंपोनेंट चेंज हो सकता है, लेकिन बाकी चीज़ें इसी तरह से सीन 1 सीन 2, इधर नेक्स्ट बटन है, इधर बैक बटन है, तो ये कोई ठीक है। आइडिया हो गया आप लोगों को? यस सर। ध्यान नहीं होना, ये ऑब्वियसली प्रैक्टिस ज़रूर करें, लेकिन काम का है केयरफुली चीज़ों को देखें, थोड़ा थोड़ा करके उसको कंप्लीट कर लें। कहीं पे एरर आ रहा है तो वो उसको स्किप कर लें, उस लाइन को, ये जहाँ पे हो रहा है एरर आ रहा है उसका कोई अल्टरनेट देगा। टास्क आपको ये होना चाहिए कि कम से कम UI 100% बना लें। जब UI 100% बन जाएगा तो आप तकरीबन 50% पे पहुँच जाएगा। बाकी वो बैक एंड पे वैसे ही कर रहा है, नहीं कर रहा, वो फिर आप ठीक है। तो जी गुड लक फॉर योर एग्जाम, बाकी इंशाल्लाह फिर मंडे को पेपर में मुलाकात होती है। जी जी हाँ जी, और टीवी में क्वेश्चन आएगा, हो सकता है, इसको आप प्रैक्टिस ठीक है। ओके बच्चों, अल्लाह हाफिज़। एक्सक्यूज मी सर, जी 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 बताएं। ये अभी क्या पूछा था, क्या हो सकता है?
یہ تو میں نے کافی دیر ریپیٹ کیا ہے، تو اب یہ تو بڑا آپ نے جنیرک کوشچن کس حوالے سے پوچھ رہی ہیں؟ دو چیزیں، نہیں سر، یہ ابھی ایک بچے نے کچھ پوچھا تھا، اس کے بارے میں پوچھ رہی ہوں. ٹیبل ویو، ٹیبل اوکے ویو، سر، ہاں اوکے، تھینک یو. ٹیبل ویو کے بارے میں پوچھا تھا، اور ٹیبل ویو آ سکتا ہے. اوکے، اللہ حافظ.